السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بریک کے بعد، اور پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ فون کریں گے تو مختصر سی گفتگو کریں، اپنا پیغام دیں، تاکہ ہم، چونکہ وقت بالکل کم ہے اور پورا دن آپ سنتے رہیں پروگرام، آپ کے جذبات کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو ایشو ہے اس پر بات چیت کریں، لیکن مختصر سا پیغام دیں تاکہ اور دوستوں کو بھی موقع ملے۔ اچھا نقوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود لیڈ وار ہے، چونکہ اس کی انیشیٹو جو ہے یہودیوں نے لیا ہے، اعلی یہود نے لیا ہے، کیا جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر کے اوپر معاہدہ ہونے کے لیے جو گفتگو بات چیت چل رہی ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ پینک ہو رہے ہیں یا ان میں فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ کہیں یہ معاہدہ نہ ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ نہ ہو اور ان کے پر جو پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرسٹریشن ہے یہ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ سعودی عرب کے جو اپنے وہ مراسم تھے پہلے جی، وہ تھوڑے سے اب پرابلم میں امریکہ کے ساتھ، چونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کا اس معاہدے کے خلاف جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہاں بالکل کہ بہت بڑا رد عمل آیا ہے۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ ایران کسی طریقے سے بھی خطے میں میرے مقابلے میں بالادستی قائم کرے، اور امریکہ مجبور ہو چکا ہے، چونکہ اس نے یہ آج 30-35 سال سے ہر مقام پر پہلے عراق کے ساتھ لڑوایا، پھر دنیا میں ہر جگہ پہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی جنگ بھی کی اور سرد جنگ بھی، کامیاب نہیں ہوئے، کولڈ وار جسے کہتے ہیں وہ ہوئی ہے۔ وہ دریاؤں میں دیکھیں، سمندروں میں دیکھیں، آپ دیکھیں وہاں بھی کی ہے، اور ڈرون بھی بھیجیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اب بغیر، چونکہ ایران ایک پاور ہے اور خالی وہ ہتھیار یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاور نہیں ہے، وہ ایک سیاسی طاقت بھی ہے، چونکہ خطے میں ایرانی بلاک ہے ایک، جس میں رشیا بھی اور چائنا بھی شامل ہے، اور امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی مجھ سے یہ زیادہ دور ہوتے جائیں گے اتنے یہ زیادہ پاورفل ہوتے جائیں گے، لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے۔ اسی میں اس کا بھی پردہ ہے، چونکہ پہلے بیوقوفوں کی طرح انہوں نے بھی کافی زور لگایا اور کبھی اسرائیل کو مسلط کرنے کی کوشش کی، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی عربوں کو، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ جب نہیں ہوئے تو تھنک ٹینک نے سوچا بھائی آپ خربوں ڈالر جو ہے خرچ کر رہے ہیں ایک بات پہ، تو کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے؟ ٹھیک ہے، اس اسٹریٹجی کے پیش نظر انہوں نے سوچا ہے جی کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے نیتن یاہو نے کیا کہا۔ اسرائیل نے امریکہ کے اوباما کے خلاف جو ہے کانگریس میں کھڑے ہو کے بات کی ہے، جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ تناؤ ہے، اور یہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے، ان کے اندر ایک مایوسی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے۔ اب ان کو جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ خطے کے اندر ایران اتنی پاورفل حیثیت میں کیوں آ رہا ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کا ایک جو وجود ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے بحیثیت ایک پاور، ایک طاقت، یہ امریکہ کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ آپ کے ساتھ میں معاہدہ تب کروں گا جب میں آپ کی طاقت کو تسلیم کروں گا۔ تو ایران کی طاقت کو امریکہ نے تسلیم کیا برابری کی سطح پہ، اور اس کے ساتھ معاہدہ کرنے لگا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو خرید کر مر گئے، ہم تو خرید کے اسلحے کے ڈھیر لگا دیے ہم نے، لیکن ہماری وہ طاقت امریکہ کے سامنے وہ پاور، وہ حیثیت نہیں بنی۔ ایران ہمیشہ مخالفت میں رہا، کولڈ وار میں رہا، سرد جنگ میں رہا، نفسیاتی جنگ میں رہا، لیکن آج پھر وہ برابر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو ایک آنکھ نہیں بہاتی، اس وجہ سے یہ کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، کبھی گری ہوئے رکھتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اچھا، ابھی جو نقوی صاحب نے بھی سوال کیا، میں بھی اسی کو دہراتا ہوں کہ ایک تو مدارس کو جو فنڈز کرتے ہیں اور جس سے وہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لاکھوں ہزاروں کی معصوم جو شہری ان کا خون خرابہ کیا گیا اور ان کی ہولی کھیلی گئی ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ کیا پاکستان، کیونکہ آج زرداری صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ وہ بھی حمایت کرتے ہیں سعودی عرب کی، کیا پاکستان کی فوج جانے کے لیے تیار ہوگی اس آگ میں؟ میرا جو تجزیہ، میرا جو تجربہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، دوسری بات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، جہاں تک زرداری کی حمایت ہے،
دنیا میں اگر کوئی منافق ترین سیاستدان پائے جاتے ہیں تو وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے. جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جملہ ہے روکو مت جانے دو، اس کو یہ الٹا کر کے پڑھتے ہیں. جب بات آتی ہے نا، ایک ہوتا ہے روکو مت جانے دو، یہ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں روکو مت جانے دو. یہ اس قسم کے لوگ ہیں، انتہائی ان کی 4 زبانیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات ہے، ادھر پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا جی کہ فوج نہیں جائے گی. خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ ان کی حمایت کرتے ہیں حکومت کی. فوج نہیں، وہ دو موضوع ہیں. ایک کہ ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وہ جو کہتے ہیں نا حرمین شریفین کی تقدس ہے، اس کے پابندی اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے، ڈیفینڈ کرتے، وہ تو ہم بھی کریں گے. آج خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ اسرائیل حملہ کر دے تو میں بحیثیت مسلمان، میرا یہ ارادہ، میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ایمان ہے کہ میں پہلے جاؤں گا. کوئی دشمن حملہ کر دے، کوئی دشمن خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرے تو اس کے لیے میری جان حاضر ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہتے جی، اس سینس میں وہ کہتے ہیں. لیکن فوج کو سعودی عرب میں بھیجنا یہ اس کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہہ دیا، اور بذات خود میری اطلاع کے مطابق میڈیا سے جو میں نے لی ہے کہ فوج نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم وہاں یمن کی لڑائی میں شامل ہونے کے لیے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف صاحب اپنے تعلق کو پالتے ہوئے کنگڈم، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان سلطانوں کی حفاظت کے لیے فوج بھیجیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ مپ، وائپر، جھاڑو، برش لے کر اپنی گلیوں سے خون صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں پاکستان کے اندر. پھر یہ پاکستان نہیں ہوگا. بم اپنی جگہ پہ رہے گا اور حالات شام اور عراق سے بدتر ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اس خطے میں پھیل جائے گی جو اس میں شامل ہوگا. میں نے پہلے بھی اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ خالی یمن اور سعودی عرب تک نہیں رہے گی. یہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اگر وہ استعمار اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ان گلیوں میں، ان کوچوں میں، ان بازاروں میں یہ جنگ جو ہے وہ پھیل جائے گی اور تباہی ہوگی اور مسلمان اس طرح ختم ہو جائے گا. اور یہی بات اگر پاکستان نے فوج بھیجی تو یہی بات پاکستان میں ہوگی. اور پاکستان کی جو جنگ ہے وہاں پہ جو مال جو ہے ڈکا ہوا ہے، وہ جو زہر جو ہے وہ ابھی پک رہا ہے، جب وہ پھٹے گا تو وہ ایک لاوا ہوگا اور وہ ایٹم بم سے برا ہوگا. جو عرب لیگ کا اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے یہ اتنا بڑا جو سعودی عرب کو خطرہ ہو گیا اور ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، تو جب اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت خاموش کیوں رہتے ہیں؟ چونکہ اسرائیل، میں یہ بات بھول گیا اپنی گفتگو میں، یہ جو اٹیک ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کے وارشپ وہ پلین بھی موجود ہے. اب یہ کالر نے بھی یہی کہا ہے. جی بالکل، اسرائیل کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے اندرون خانہ. وہ پیچھے میڈیا پہ بھی آئی تھی بات 2 سال پہلے. یہ ان کو فنڈ کرتے ہیں، یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ یہودی عرب والے. اس لیے میں نے کہا کہ جو بھی سنتا ہے آج کے بعد سعودی عرب نہ کہے، اس کو یہودی عرب کہے، کہ چونکہ اب یہ یہودیوں کا ملک ہو گیا ہے، خانہ کعبہ مسلمانوں کا ہے، اس کے اوپر حکومت کا نہیں، یہ بدماشی سے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا مال کھاتے ہیں اور اسی سے جو ہے مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. لہذا وہ تو ہر مسلمان کا ہے، کوئی عرب میں بستا ہو یا کوئی عجم میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے جنہوں نے ترکوں کو وہاں قتل کر کے یہ ملک پہ قبضہ کیا تھا، پہلے یہ ڈاکو ہوا کرتے تھے اور ڈاکہ مار کے یہ ملک انہوں نے حاصل کیا تھا، اور یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کے پٹھو ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اتحاد ہے. اسرائیل نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس کے اوپر حیران ہوں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی صداقت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ دنیا کو اب شیعہ اور سنی حکومتوں کے لیول پہ لڑایا جا رہا ہے. اسرائیل نے بھی یہی دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم عرب میں سنیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور اسی لیے اس نے اپنے پلین بھی بھیجے. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ یہودی قرآن کہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو اب یہ عرب والوں کے دوست کیسے ہو گئے؟ یا تو عرب والے پھر صحیح مسلمان نہیں ہیں یا پھر اسرائیل والے صحیح یہودی نہیں ہیں. اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان سنیوں کی سپورٹ کریں گے، تو کیا عام سنی بیچارہ جو مسلمان ہے، نبی کا ماننے والا ہے، وہ یہودیوں کی سپورٹ حاصل کرے گا قرآن کے مطابق؟ کیا وہ ان کو دوست سمجھے گا قرآن کی اس آیت کے مطابق جہاں کہتے ہیں کہ خبردار یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ
چونکہ ایران میں عراق میں جب داعش نے حملہ کیا تو اس وقت امریکہ نے ایران کو کہا کہ آپ جو ہے ان پر حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کوئی ایسی کوئی غلطی کرے گا کہ کوئی یمن میں کھل کر اپنے فوج یا اپنی کوئی ایسی انٹیلیجنس یا کوئی ملیشیا یا کوئی القدس کے بارے میں سنا ہے کہ ایک وہاں القدس بریگیڈ جو ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے، کیا یہ خبر کو صحیح ہے یا اس میں کچھ ابھی اصولی طور پر نقوی صاحب واقعی یہ بنتا ہے جس طرح ان یہودی عرب والوں نے یہ بدماشی کی ہے، دوستوں کو گنڈوں کو اکٹھا کر لیا، عرب والوں کو ان کے جہاز بھی اکٹھے کر لیے، اسرائیل کے جہاز بھی منگوا لیے اور وہ سیولین کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اصولی طور پر بنتا ہے کہ اینٹ کا جواب اسی طرح پتھر سے دیا جائے، لیکن بادی نظر میں اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کے اعلیٰ ترین مفاد میں اگر دیکھا جائے تو ایران کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے انہوں نے کیا ہے، چونکہ یہ چاہتے یہ استعمار کا ایجنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے آپس میں لڑا کے. ٹھیک ہے، ایران یہ نہیں چاہتا، وہاں پہ ایک سیاسی وزڈم پائی جاتی ہے، اگر وہ یہ کرتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ اس جنگ کو، فرقہ واریت کی جنگ جو ہے وہ جیسے سازش ہو رہی ہے وہ اس کو ثابت نہیں کرنا چاہتے. اور لاجسٹک سپورٹ وہ بھی کریں گے، اخلاقی سپورٹ وہ کریں گے، جیسے ہر شیعہ اور سنی. دیکھیں امان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ فوج بھیجے، اس نے انکار کر دیا، اس نے جہاز دینے سے بھی انکار کر دیا. اور بہت سارے مسلمان ملک ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، کوئی تنازع ہے تو بیٹھ کے بات کی جائے. اور اسی طرح پاکستان کو بھی، پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے مذہبی جماعتیں ہیں، سب نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے کے اندر تدبر سے کام کیا جائے، دوسروں کی جنگ میں خود نہ کودا جائے، کیونکہ ہم پہلے دوسروں کی جنگیں لڑ لڑ کے اپنے ملک کو اس مقام پر لے آئے ہیں. لہذا ایران ایک کردار ادا کرے گا، چونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہے اس خطے کا، اس کا وہاں پہ ایک رول ہے، اور امن قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بات کے ذریعے وہ کیا جائے. چائنا نے بھی کنڈیم کیا ہے، رشیا نے بھی کیا ہے، اور وہ اپنا ایک کردار ادا کرے گا، لیکن نہ وہ اپنی فوج بھیجے گا اور نہ ہی وہ اپنی کمانڈو بھیجے گا. صحیح. اچھا، یمن کے حوالے سے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ باغی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک مضبوط ہیں جس سے اتنے خوفزدہ ہو کر آل یہود نے تمام عرب لیگ کو اکٹھا کر لیا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے سعودی عرب کو جس پوائنٹ پہ یہودی عرب کو جس پوائنٹ پہ جو ہے وہ فکر لاحق ہوئی ہے اور اس کو کنونس کیا گیا ہے استعمار کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ایک بیلٹ بن رہا ہے جس میں عراق بھی ہے، شام بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لبنان کے اندر بھی حزب اللہ ہے اور آدھا لبنان بھی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، ادھر عراق ہے. ٹھیک ہے، اب یمن میں اگر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ شیعہ اثنا عشری نہیں ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں وہ زیدی ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیدی شیعہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شیعہ اصلی جو ہوتے ہیں شیعہ اثنا عشری وہ نہیں ہوتے. اور ایران ان کی حمایت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مظلوم رہے ہیں، 78% ہونے کے باوجود بھی ان کو قتل و غارت کی جاتی رہی ہے ان کی. ایران تو فلسطینی کی بھی حمایت کرتا رہا. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی اٹھے ہیں یہ لوگ جو حملہ کرنے کے لیے ان مسلمانوں پہ، ان زیدیوں پہ، ان ہوتیوں پہ، یہ سوئے ہوئے تھے. سارے زیادی بھی ہیں، ان میں سنی بھی ہیں. جی سنی بھی ہے. انہوں نے، ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ایسی مہم کیوں نہیں کی ہے؟ بالکل. میرا سوال یہ ہے، جو کوئی دیکھتا ہے، میرا اس سے سوال یہ ہے کہ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ تو سامنے دشمن تھا، فلسطینیوں کو مار رہا ہے عرصے سے، آپ نے اس کی حمایت کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ایران جو ہے وہ حماس والے شیعہ ہیں، جی وہ بھی وہابی ہیں، بالکل. ان کی سپورٹ کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. بالکل. مظلوموں کی حمایت کی ہے ایران نے، شیعہ سنی سمجھ کے کبھی کسی کی حمایت نہیں کی ہے. اسی طرح ان ہوتیوں کی بھی مدد جو ہے وہ سیاسی اور سفارتی مدد جو ہے ایران یہ مظلوم سمجھ کے کرتا ہے. جب فلسطین کی حمایت کرتا ہے اس وقت یہ نہیں کہتے کہ یہ شیعوں کی حمایت، کیونکہ وہاں شیعہ تو ہے ہی نہیں ہے. جب کہیں اور ان کے لیے یہ کہتے ہیں، یہودی عرب نے یہ بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ حماس کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ ایران اس کی حمایت کرتا ہے. لیکن وہ شیعہ تو نہیں ہے نا، شیعہ نہیں ہے، وہابی ہیں، وہ بھی وہابی ہیں، لیکن انسان تو ہے نا. جی. لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی اللہ کے بندو، تم خوف خدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نے مر کے جان نہیں دینی ہے؟ اتنے تمہارے جو بڑے بڑے کنگ تھے، شہزادے تھے جو مر گئے، تم باقی رہو گے، وہ جدھر گئے تم نہیں جاؤ گے. لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا کی حکومت اپنے باپ یزید کی طرح
ان کو اس طرح عزیز ہے کہ اس نے تو نواسۂ رسول کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا، اور یہ آل رسول کو ماننے والوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کر رہے. اور دیکھیں زہر کتنا ہے کہ صرف ایران کے نام پہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہے ان کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات ہیں، شیعہ نہیں ہیں صرف تعلقات ہیں، ان کو مارنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے. لیکن نام یہ دیا جا رہا ہے کہ شیعہ ہیں، اس لیے باغی ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہتے ہیں کہے جاتے ہیں. تو ابھی چونکہ پاکستان کی اگر بات پھر کریں تو پاکستان کی فوج جو ہے اس قدر ملوث ہے وہاں دہشت گردی کو ختم کرنے میں. کراچی میں دیکھیں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، ضرب عضب چل رہا ہے، بلوچستان میں آپریشن ہو رہے ہیں، ادھر انڈیا جو ہے آئے دن بمباری کرتا ہے. تو اگر فوج نے انکار کر دیا تو کیا حکومت، کیونکہ حکومت نے واضح طور پر یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ڈیفینڈ کریں گے، تو کیا فوج اور حکومت کے درمیان آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ان میں آپس میں کوئی اختلافات پیدا ہوں گے؟ نہیں وہ فوج نے حکومت کو کنونس کر لیا ہے، اور ساتھ میں یہ سازش بھی ہے کہ ضرب عضب کو ناکام بنایا جائے. پاکستان کی فوج کو ادھر انگیج کر کے ضرب عضب کو ناکام کیا جائے، اور جو وزیرستان میں، پنجاب میں، کراچی میں جو آپریشن چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف جہاں وہاں ان کو ایک تو ان سے نظر جو ہے وہ ہٹ جائے گی لوگوں کی، میڈیا ادھر لگ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ فوج کی گرفت جو ہے کمزور ہو جائے گی، وہ آپریشن ظاہر ہے ختم کر کے ان کو فوج کو کہیں بھیجنا پڑے گا. تو یہ فوج سمجھتی ہے اور حکومت بھی سمجھتی ہے. اسی وجہ سے جو وفد کل جانا تھا وہ نہیں گیا ہے، اور وفد جا کے ان کو یہی بولے گا کہ جب خانہ کعبہ پہ بات آئے گی، مسجد نبوی پہ بات آئے گی تو ہماری فوج یہاں آ جائے گی. آپ بے فکر رہیں، بارڈروں پہ آپ جو ہے مظلوم انسانوں کو خود مارے، ٹھیک ہے، اور جب کوئی یہاں پہ آ کے حملہ کرے گا تو پھر ہم آ جائیں گے. ہمارا تعاون آپ کے ساتھ پورا ہے. یہ صرف لپ سروس ہے اور یہ صرف زبانی بات ہے، ورنہ نواز شریف صاحب تو آمادہ تھے، ریڈی تھے. پہلی بات انہوں نے جذبات میں کہہ دی ہے، ٹھیک ہے. اب دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک حکمران یہودی عرب کے حکمران، اور دوسرا وہاں پہ جو حرم شریف ہیں، کعبہ، خانہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور مسجد نبوی اور دیگر اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ الگ ہیں، وہ سب مسلمانوں کی مشترکہ ہیں. لیکن اس حجاز پہ حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کا ان سے فائدہ اٹھا کے وہاں کا مال بھی غبن کر رہے ہیں، اور اپنی عیاشیوں پہ، شراب و شباب و کباب پہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں ان کی تصویریں. وہ جو مر گیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا پہلے جو مرا ہے، جی، تو حملہ وہ ایسے کر کے شراب کے گلاس جو کر کے پی رہے ہیں، وہ تو ان کو تو یہ پرانی بات ہے، اپنے باپ یزید کی طرح یہ پیتے ہیں شراب بھی. اور حملہ تو دیکھیے اگر خانہ کعبہ کو یا مسجد نبی کو خطرہ تو تب لاحق ہوتا کہ اگر ان پر حملہ کرتا. حملہ انہوں نے کیا ہے. یہ نان سینس لوگ ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے جو ایوانوں میں بیٹھ کے ایوانوں والی باتیں کرتے ہیں، جانوروں والی، کہ جی سعودی عرب کی خود مختاری کو خطرہ ہو گیا. تو سعودی عرب خود جا کے حملے کرتا ہے، اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے؟ جی ہاں، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی بیان نہیں ہے کہ یہ جو ایک خود مختاری پر ایک جو ساورن کنٹری ہے اس پر حملہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ قانون کے خلاف ہے. نقوی صاحب نے جو کہا تھا کہ $1.5 ارب جو دیا گیا تھا، کیا وہ $1.5 ارب جو دیا گیا تھا، کیا اس کے پیچھے کوئی یہ راز تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی تو پاکستان جو ہے وہ انوالو ہوگا؟ میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے جی کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی وقت ایسا آ جائے تو اگر اس کو حفاظت کی ضرورت پڑے تو پاکستان اس کی مدد کرے گا. اس کے عوض سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتا رہتا ہے، پاکستان کو بھی کرتا ہے اور دہشت گردوں کو بھی کرتا رہتا ہے. دہشت گردی تو وہ اس کی فورس ہے نا. یہ کہتے ہیں، یہ آج جب یہ بات آئی تو میں ہنسا کہ یہ جو یہ عرب لیگ جسے کہتے ہیں نام نہاد، یہودی لیگ جسے میں بولتا ہوں، کہ یہ اپنی ایک مشترکہ فوج بنانے والی ہے. تو میں نے کہا یار اس کے تو مختصر بہت سارے جو ہے وہ بریگیڈ پہلے موجود ہیں. القاعدہ بریگیڈ ہے، جند اللہ بریگیڈ ہے، داعش بریگیڈ ہے، لشکر جنگوی بریگیڈ ہے، سپاہ صحابہ بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے، مجاہدین خلق بریگیڈ ہے، طالبان، یہ ان کے مختلف یونٹس ہیں. ان کو اور فوج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے ان کے، اور ہر ملک میں انہوں نے اپنا وہ جال بچھایا ہوا. 30 سیکنڈ ہمارے پاس بچتے ہیں. جی 30 سیکنڈ نہیں، ابھی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی، تو یہ تو ان کی پہلے سے موجود ہیں. اور میرا دنیا سے یہ سوال ہے کہ بھائی 80% کے اوپر 20% حکومت کریں، یہ کوئی انسانیت ہے یا یہ کوئی اصول ہے؟
یہ کوئی بات ہے؟ جب وہ لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کہتے ہیں یہ باغی ہیں. جی بالکل یہ باغی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اصول کے ساتھ چلو اور اصول پہ. اسی طرح بحرین کے اوپر جو ہے وہ اکثریت جن لوگوں کی ان کو حکومت نہیں دیتے. عراق میں جن لوگوں کی اکثریت تھی ان کو نہیں دیتے. جہاں خود اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں, لیکن جہاں دوسرے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے. لہذا یہ بے اصولی ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے نا, ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ نہیں چلے گی. یہ اسلام اور یہ دو چیزیں جو ہے یہ برابر نہیں چلیں گی. یہ غیر منصفانہ نظام دنیا میں نہیں چل سکتا. اگر چلے گا تو قتل و غارت گری ہوگی, خون بہے گا اور انسان جو ہے وہ مارے جائیں گے. جو پاکستانی جو دنیا بھر میں اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں اور مایوس بھی ہیں, اور جو پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس پر بھی ان پاکستانیوں کو آپ کیا مشورہ دیں جو غیر ممالک میں ہیں اور ان کو ان کے یہ جذبات بھی ہیں کہ جو پاکستان اگر وہ فوج بھیجے گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا, تو پاکستانیوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانیوں کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں جی, اور جو سوچ انہوں نے اس سینیریو کے اوپر اپنائی ہے اس کو میں داد دیتا ہوں. بشمول مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں اور باہر بسنے والے پاکستانیوں کو بھی ماشاءاللہ عقل رکھتے ہیں یہ لوگ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے آپ مپ اور برش اور کیا بولتے ہیں وائپر یہ ساتھ رکھیں اور اپنی گلیوں کو خون دھونے کے لیے اور ان کو صاف کرنے کے لیے خون کے لوثروں سے اور گوشت کی بوٹیوں سے جیسے پہلے کر رہے ہیں آپ, زیادہ تعداد میں ہر گلی کوچے سے آپ تیار رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. اور طاغوت کی استعمار کی یہی سازش ہے کہ ہم مسلمانوں کو لڑا کر پاکستان کو بھی اسی طرح ختم کریں گے اور دوسرے عالم اسلام کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ختم کریں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد. اور کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر طاقت کی بنیاد پر جنگیں جیتی جاتی, اگر طاقت حق ہوتا اور حق میں طاقت نہ ہوتی تو آج کربلا کی جو جنگ تھی اس کا سہرا جو ہے وہ اس کی جیت جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہوتی, امام حسین کے ساتھ نہ ہوتی. لہذا امام نے یہ بتا دیا ہے کہ جابر ظالم جتنا بھی طاقتور ہوگا وہ جبر کے ذریعے, ظلم کے ذریعے, مولا علی علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ظلم کے ساتھ قائم کی گئی حکومتیں یا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور کفر والا نظام تو رہ سکتا ہے, لیکن ظلم کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. 100 دیا کیا 100 دیا. دیکھیں آپ یار, یہ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ کیا لبنان کی جنگ سے یہ زیادہ شدید جنگ ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. جی بالکل. جی, لبنان میں اگر اللہ نے ان مظلوموں کو ان خدا کی جماعت کو فتح دیا تو یہاں بھی یہ فتح یاب ہوں گے. مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھو اور ان مظلوموں کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ جیت حق کی ہوتی ہے اور اللہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جدھر حق ہوتا ہے. مومنین کی پہچان ہوتی رہتی ہے, اللہ پہچان کرتا رہتا ہے. جتنا اللہ کے کوئی قریب ہوتا ہے اتنی اس کی پہچان بھی اور اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو شہید دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب, بہترین تجزیہ آپ نے کیا ہے. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. اور کالر حضرات سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کالز نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ٹائم بھی اتنا کم ہوتا ہے اور نقوی صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے, اس لیے ہم زیادہ کالز نہیں لے سکتے. انشاءاللہ یہ چونکہ سلسلہ جاری ہے اور پورا دن آج آپ دیکھتے رہے ہیں ہدایت ٹی وی پر, اس کا جو اپڈیٹ ہے وہ آئندہ بھی آپ دوسرے پروگراموں میں بھی دیکھتے رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے. جتنے بھی جو بھی کرنٹ ایشوز ہوں گے وہ یہاں مختلف ہمارے جو پریزنٹرز ہیں وہ پروگرام لاتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں. لہٰذا آج جو ہے ہمارا ٹائم جو ختم ہو چکا ہے, اس لیے ہم اجازت چاہیں گے. لیکن پروگرام روشنی جو ہے آپ کو بتاتا چلوں چونکہ پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے, اس کا ٹائم جو ہے وہ منگل کو دن کے 1 بجے ہوگا اور اس میں ڈسیبلٹی ہیلتھ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پازیٹیو امیج آف ڈسیبل پیپل وہ بھی اور سروسز جو معذور افراد کے لیے یا ہیلتھ ایشوز کے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بھی ہم بتاتے ہیں, تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا. ابھی میری طرف سے اور نقوی صاحب کی طرف سے ہم اجازت چاہتے ہیں اور اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.